کرنی ہے۔ ایک دو باتیں ہمارے اپنے بھائیوں سے جو مدرسے سے متعلق ہیں، سب مدرسہ برادری ہے، یہ کہیں بیان کرنا ہوتا ہے جلسوں میں یا کوئی پروگرام ہو، کوئی سیمینار ہو، تو وہاں بیان کرنے میں تکلف ہوتا ہے، کیا بیان کروں، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ لیکن جہاں موقع ہوتا ہے کہ مدرسے کے لوگ ہیں، اپنے طلباء ہیں، مدرسے کے اساتذہ ہیں، اپنی برادری ہے، کوئی غلطی بھی ہو جائے گی تو وہ سب لیپ پوت کر سب برابر ہو جائے گے، درگزر کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، تکلف نہیں ہوتا اور بیان کرنے میں کوئی ڈر نہیں معلوم ہوتا ہے۔ بس وہ بیان کا کرنا ہوتا، باتیں کرنا ہوتا ہے۔ وہی آپ کے محترم صاحب نے حدیث پاک پڑھی ہے، عقیلو ذوی الحیات اثراتہم، صحیح حدیث پاک ہے یہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کر دیا کرو، ان کی لغزشوں کو درگزر کر دیا کرو۔ جو باوجاہت ہیں ان میں اہل علم بھی آتے ہیں، سب سے پہلے تو وہی آئیں گے، بزرگ آئیں گے، مشائخ آئیں گے، اللہ والے آئیں گے، اہل علم آئیں گے، علماء، اساتذہ سب اس میں آتے ہیں، اور بھی لوگ آتے ہیں، ان سے بھی لغزشیں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، معاف کر دیا کرو، نظر انداز کیا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما رہے ہیں کہ میری امت کے ایسے لوگ جو باعزت لوگ ہیں، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، کوئی منصب ان کو حاصل ہے، سنجیدہ شریف الطبع ہیں، ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، انسان سے غلطی تو ہوا ہی کرتی ہے، تو لغزشیں معاف کر دیا کرو۔ تو جب مدرسے والے جہاں ہوتے ہیں، میں تو سوچتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی کریں گے سب معافی کر دیں گے۔ بہرحال بات کو لمبی نہ کر کے، مجھے معلوم ہوا کہ چھٹی ہونے والی ہے، آپ حضرات گھر تشریف لے جانے والے ہیں اور کچھ نصیحت کی باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے، تو میں آپ کو کچھ نصیحت نہیں کرنا چاہتا، بلکہ مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ توجہ سے غور سے سنیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے حضرت مولانا صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ہر سال جب چھٹی ہونے والی ہوتی تھی تو ایک دن پہلے حضرت سارے طلباء کو جمع کرتے تھے، اساتذہ بھی بیٹھتے تھے اس میں، اور اس میں حضرت کا وعظ ہوتا تھا، بیان فرماتے تھے۔ وہ تو روزانہ معمول تھا حضرت کا۔ ہمارے مدارس میں یہ بڑی کمی ہو رہی ہے اور اس کا نقصان بھی سامنے آ رہا ہے، کیا کہ تعلیم کی طرف توجہ ہے لیکن تربیت کی طرف توجہ کم ہے، جیسی ہونی چاہیے نہیں ہے۔ وہاں صدیق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب گھر جا رہے ہو، گھر میں تم کو کیسے رہنا ہے، گھر میں خادم بن کر رہو، تم حافظ ہو، تم مدرسے میں، تم امام صاحب بھی ہو، تم قاری صاحب ہو، لیکن اگر تمہارے گھر میں دکان ہے، ابا دکان کھولتے، تم دکان کھولو جا کر کے، تم جھاڑو لگاؤ، یہ تمہارا کام یہ ہونا چاہیے۔ دیہات کے لوگ بھی پڑھنے آتے تھے، کہتے کہ اگر پانی بھر رہے ہیں کہ تو ابا اب آپ بیٹھیے، اب یہ کام میں کروں گا، کپڑے دھو دو، ان کی خدمت کرو، پیر دباؤ، سر میں تیل لگاؤ، گھر کا کام کرو، یہ خادم بن کر رہو، یہ کہتے تھے خادم بن کر رہو۔ اور عورتوں کے بیچ میں گھس کر مت بیٹھنا، یہ حضرت کے جملے ہیں، یہ عورتوں کے بیچ میں گھس کر مت بیٹھنا۔ کیا مطلب؟ بس اوقات محلے کی عورتیں آ جاتی ہیں، بس اوقات خاندان کی رشتہ دار عورتیں ہیں جن سے پردہ واجب ہوتا، تو ہماری بہن ہے اور ماں، ان سے پردہ ہی نہیں۔ ایسی بھی رشتہ دار عورتیں ہوتی ہیں جن سے پردہ واجب ہے، کہتے جب عورتیں بیٹھی ہیں وہاں پر مت بیٹھنا۔ وہاں پر مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، جو بھی آپ کے ہاں تعلیم ہوتی ہے، فضائل اعمال ہے، منتخبات، اس میں بیٹھنا، کبھی گشت ہو رہا اس میں ساتھ ہو گئے، یہ سلام میں پہل کہنا، نماز کے لیے پہلے جانا، مسجد جانا اور بعد میں نکلنا، نفلوں کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ایسا مت ہو کہ کرنا کہ 2 سنتیں پڑھی مغرب بعد باہر آ گئے، فوراً ظہر کے بعد 2 سنتیں پڑھی باہر چلی آئی، ارے پوری نفلیں پڑھ لو نا، مغرب بعد 4 رکعتیں اور پڑھ لو، فجر کی نماز کے بعد یا نمازیں پڑھو، اشراق پڑھ کر کے مسجد کے باہر آؤ۔ یہ سب باتیں مولانا صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ مدرسے والے اتنی محنت کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک آپ پر اتنی محنت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اور آپ گھر جا کر کے سب کچھ بھول جائیں۔ آپ وہاں ٹی وی چل رہی، گھر کے کونے میں لگا ہوا ہے، بھائی دیکھ رہے ہیں، بھابھی دیکھ رہی ہیں، اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھنے والے بن جائیں۔ نہیں، آپ نہیں، آپ شریک نہ ہو، آپ کو نہیں دیکھنا، آپ منع کرنے والے بن جائیے، نہیں دیکھنا، اس کو نہیں دیکھنا، یہ نماز کا وقت ہو گیا، بند کر دیجیے، آپ ناز کریے، نخرے کیجیے، آپ مچل جائیے، چھوٹے آپ ہیں، آپ کا مچلنا قبول کیا جائے گا۔ تو بھائی یہ ایسا نہ ہو کہ ساری محنت پر پانی پھیر دیں، آپ وہاں جائیں اور پھر انہی میں مدغم ہو جائیں، انہی میں گھل مل جائیں، ایسا نہ کریے گا۔ اپنے وقار کو، اساتذہ کی محنت کو برقرار رکھیے گا، مدرسے کو بدنام نہ کریے گا۔
تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیے، خادم بن کر رہیے، گھر کا جو کام سارے کام کریے، بقول مولانا صدیق صاحب کے سبزی سامان بازار سے لانا وہ کام آپ کریے، جھاڑو دینا دکان میں جھاڑو آپ لگائیے، بلکہ اگر آپ کے گھر میں بھینس پلی ہوئی ہے، ابا گوبر اٹھاتے صاف کرتے، ابا ہٹیے ہم گوبر ہم صاف کریں گے، جب تک ہے ہم یہ کام کریں گے، ابا کے کپڑے دھو دو، سر میں تیل لگاؤ، یہ جملے ہیں کہا کرتے تھے مولانا صدیق صاحب بادی رحمۃ اللہ علیہ ان طلبہ سے جو طلبہ گھر جانے والے ہوتے تھے کہ گھر میں تم کو کیسے رہنا ہے۔ یہ بھی کہا کرتے تھے بابا ان سے لڑائی ان سے لڑائی، یہ بول چال بند ہے، تم سب سے ملنا، سب سے ملاقات کرنا، سب سے اچھی طرح محبت سے ملنا، راستے میں جو ملے ان سے سلام کرنا، جماعت آ جائے تو اس میں گشت میں ساتھ دینا، ملاقات کرنا، تقریر کرنے کی کوشش مت کرنا کہ میرا نام آیا میں تقریر کروں، اس کی کوشش مت کرنا، شریک ہونا اس میں، تعلیم میں گشت میں شریک ہو۔ بس وقت زیادہ ہو چکا، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اتنا وقت بھی زیادہ نہ ہوتا تو اچھا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب